السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. اور سب کو انتظار تھا کہ پاکستان کا پہلا وارم اپ میچ ہو اور پاکستان کی ٹیم جو کہ یہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں اتنی اچھی کارکردگی دے کر سری لنکا پہنچی ہے وہاں شروعات ہو، وہاں پتہ چلے کہ کس ردم میں اس ماحول میں کیسا کھیل رہے ہیں. لیکن وداؤٹ اے بال بولڈ یہ میچ ابینڈن ہو گیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. میں نے شروع سے کہا تھا کہ پاکستان جب سری لنکا میں کھیلے گا اور ہمیں سارے میچز اپنے کولمبو اور پالے قلعے میں کھیلنے ہیں تو یہاں ہمارا سب سے بڑا رائیول جو ہے وہ موسم ہے کیونکہ آپ کو بارشوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور آلریڈی ہم ایک میچ جو نہیں کھیل رہے ہیں جو اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہوا ہے، اس کے بعد تو ہمارے پاس یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر ہمارے میچ بارش کی نظر ہو گئے تو. اور بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس گروپ کی دیگر ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا ایک ایک میچ انڈیا میں جا کے کھیلیں گی جہاں پہ بارش نہیں ہے، جہاں پہ فلیٹ پچز ہیں، جہاں پہ ٹھکائی بھی بہت ہوگی، جہاں رنز بھی بہت بنیں گے. اور ہم نے اپنے سارے میچ یہ ذرا میرا ٹاک بیک پلیز بند کر دیجیے گا جی. ہم نے اپنے سارے میچ کولمبو میں کھیلنے ہیں. تو ٹف ٹائمز، بس دعا یہ کریں کہ اگر ہمارے بارش میں میچ ضائع ہو تو دوسری والی ٹیموں کا بھی میچ بارش میں ضائع ہو. بالکل، اب دعاؤں پہ ہی چلے گا کیونکہ ابھی شاداب خان نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ ٹیم کے لیے دعا کیجیے. اور پہلے بھی ہم رمضان میں اچھی پرفارمنس اور کارکردگی دکھا چکے ہیں. شاداب کا کیا یہ آپ کو وہ دکھاتا ہے؟ آپ لوگ دعا بھی کرتے رہے ہیں. رمضان بھی آ رہا ہے ورلڈ کپ میں، کیونکہ رمضان میں ہم بہت لکی ہیں. ٹورنامنٹ میں نا رزلٹ کافی اچھے آتے ہیں. اپنی دعائیں دیکھ لینا کہ یار ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. اچھا نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کرتے. کوئی اور بھی کر رہا ہوتا تو اتنا فرق نہیں پڑتا. لاسٹ T20 ورلڈ کپ USA والا بھی اور انڈیا والا بھی جو ہمارے تھے دونوں ایسے ٹف تھے کہ یار وہ تھوڑا بھلانا مشکل ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ایز اے سینئر پلیئر میرے پہ بھی ہے اور ہماری پوری ٹیم پہ ہے کہ اپنی قوم کو وہ خوشیاں دیں. پچھلے 3 ٹورنامنٹ میں نہیں ہو سکی، اس ٹورنامنٹ میں ہم وہ کریں. جی شاداب کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جو پچھلے ICC ایونٹس ہیں ریسنٹ ٹائم میں اس میں تو ہمیں اتنا دکھ اور افسوس ملا ہے. تو اس بار خوشیاں دینے کا ٹائم ہے اور اچھی فارم میں خود بھی نظر آ رہے ہیں. ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اتنے عرصے سے باہر رہنے کے بعد اچانک سے واپس آئیں گے وداؤٹ پلئنگ اینی کرکٹ. تو وہ کیا ہوگا وہاں پہ. لیکن رمضان سے ود دا بیٹ ود دا بال بڑا اچھا. رمضان سے پہلے پاکستان کے 3 میچ ہیں، اس سے پہلے ان کی بھی دعا ضروری ہے. اور رمضان سے پہلے 3 میچ. صحیح بات ہے. چوتھا میچ شاید رمضان میں آئے گا، نمیبیا والا 18 فروری کو. جی تو ٹیم کو بہتر کرنا پڑے گا. ظاہر دعائیں تو ساتھ میں ہوتی ہی ہیں لیکن ٹیم کو بہتر کرنا پڑے گا. ٹیم اچھی لگ رہی ہے اور جس طرح آپ شاداب کی بات کر رہے ہیں وہ جا کے بگ بیش کھیل کے آیا. بگ بیش میں اس نے ایک میچ میں 4 آؤٹ کیے، ایک 40 کیا، ایک 30 کیا. تو وہاں سے ایک اچھے ٹچ میں آیا ہے وہ. تو اللہ کرے کہ وہ بھی پرفارم کرے. اور پاکستان کی اس وقت جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ اور جو ٹرن اراؤنڈ پچھلے 2 مہینے میں لگ رہا ہے وہ پاکستان کا اسپن اٹیک ہے. اور جس طرح سلمان آغا نے پوڈ کاسٹ میں PCB کے کہا کہ ہمارے پاس لگژری ہے اسپن بالنگ آل راؤنڈرز کی. 3 آپ کے پاس اسپن بالنگ آل راؤنڈرز ہیں، سائم، شاداب اور محمد نواز. اگر وہ 25-25 30-30 رنز بھی کریں، 2 وکٹیں بھی دلوائیں پاکستان کو، تو پاکستان ڈیفینیٹلی اپنے پول میں اپنے گروپ سے نکل کر سپر 8 میں آرام سے جا سکتا ہے. اچھا، اور جہاں آپ نے بات کی ہمارے پاس ایک تو یہ لگژری ہے اسپن بالنگ آل راؤنڈر کی، اور اوپر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپنرز ہمارے ہیں بھی بہت زبردست، جس میں عثمان طارق از گوئنگ ٹو بی دا ٹرمپ کارڈ. اور ان کے ایکشن پہ لے کے بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں. لیکن میں ابھی ایک انڈین امپائر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا وہی بات جو میں بھی بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، یونیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایکشن ہی خراب ہے. نہیں، ہمارے اور آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. امپائر کہہ رہا ہے. ابھی آسٹریلینز نے بھی 2-3 آسٹریلینز نے بھی، جن میں بریڈ ہیڈن بھی تھے، برینڈن جولین بھی تھے، ان سب نے بولا کہ ایکشن یونیک ہے لیکن انلیگل نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا آرم جب سلنگ کرتا ہے، اور اگر اشون نے بھی بولا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس لیے کہ اشون نے ایک سند ہے، چاہے وہ اس کو کہہ لیں کہ آپ، اگر وہ لوگ یہاں پہ برا مانتے کہ انڈین ہے لیکن ورلڈ کلاس بالر تھا. اس کا بھی ایکشن تھوڑا سا، اس کا بھی پاز تھا لیکن اس کا اتنا ایگزیجریٹڈ، اتنا لانگ پاز نہیں ہوتا تھا. اشون کا کہنا، انیل چودھری کا یہ کہنا ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے، لیکن اس کے بعد سرٹیفکیٹ آلریڈی ہے بایو میکینک سے، وہ 2 دفعہ کلیئر ہو چکا ہے. اور وہ جو ایکسٹینشن آف آرم ہے وہ اتنی زیادہ اس کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر اس کا کہیں ایکشن رپورٹ ہوا بھی تو وہ کلیئر ہو جائے. اشون کا جو تھا نا وہ پوائنٹ بڑا وہ تھا کہ کیونکہ وہ رکتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پاز لیتا ہے، تو اس وجہ سے. اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور جملہ کہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میں ایسے بالرز کو جانتا ہوں کہ انلیگل ایکشن پہ وہ 2 ورلڈ کپس بھی کھیل لیے. تو اس کے بعد آپ عثمان طارق کو صرف یونیک ہونے پہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ فیئر نہیں ہے. تو بڑی
ہاں پاسٹ میں تو ظاہر پاسٹ میں اب نہ جائے تو زیادہ اچھا ہے. بہت سے لوگ تو جسپریت بمراہ کے ایکشن کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور اس کی ایسی تصویریں ہیں کہ جس میں وہ جو عام بینڈ ہے وہ اچھا خاصا لگ رہا ہے, لیکن آج تک کال نہیں ہوا, آج تک رپورٹ نہیں ہوا, تو بڑی بات ہے اس کا مطلب ہے. اور اس کے لیے بھی بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا ایکشن انلیگل نہیں ہے, تو ہمیں مان لینا چاہیے. ظاہر ہے ورلڈ کلاس بالر ہے, تو ساتھ ہی ساتھ عثمان طارق کو بھی یہ لیوے دینا چاہیے کہ وہ آلریڈی 2 دفعہ کلیئر ہو چکا ہے. اور جو بھی آسٹریلینز نے کہا, بعد میں یہ بھی چیز آئی کہ کیمرون گرین نے اس کے اوپر ریگریٹ بھی کیا کہ مجھے ایسا ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, اور عثمان طارق نے اس کو جواب بھی بہت زبردست دیا کہ جب بچہ آؤٹ ہوتا ہے تو اسی طرح بلاتا ہے جس طرح کیمرون. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. لال پیلے ہو گئے گرین گرین لال پیلے ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. جہاں لال پیلے کی بات ہو رہی ہے تو اکراس دا بارڈر بہت اس وقت پریشانی ہے. آئی سی سی بھی تل ملا گیا ہے, جو پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. 15 فروری کو پاکستان ہندوستان کا میچ نہیں کھیلا, اور اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جذبات میں آ کے فوراً آئی سی سی نے جواب دیا, اور اس کے بعد سے جو خاموشی ہے وہ خاموشی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی ہوگی اور کنونس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوگی. شاہد صاحب, میرا آپ سے جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ اگر آئی سی سی اور بی سی سی آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک ٹیبل پہ بلا کر بات کرتے ہیں تو ہم کیا مانگیں گے کہ ہم واپس آ جائیں؟ نیوٹرل وینیو پہ ہم آلریڈی کھیل رہے ہیں, بنگلہ دیش واپس اس ایونٹ میں آ نہیں سکتا, تو ہماری ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ یہ ظاہر ہے سوچا ہوگا محسن نقوی نے, ان کے جتنے بھی مشیران ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کس لیگل گراؤنڈز پر کھڑے ہیں. اس لیے کہ ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ میں سائن کرنے والی کلاز جو ہے 5.7.1 وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہر ایونٹ میں حصہ لینا ہے, آپ کو ہر ایونٹ کے تمام میچز کھیلنے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی ایگریمنٹ میں ایک کلاز یہ بھی ہے, کلاز نمبر 12, کہ آپ گورنمنٹ انسٹرکشن سے آپ نہیں کھیل سکتے. پھر چونکہ ہم ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ کہیں نہیں دیکھ سکتے, نہ تو وہ انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, نہ وہ صرف ممبر بورڈز کے پاس ہوتا ہے. کیا اس میں یہ کلاز ہے جو ایک دفعہ ہارون لورگاٹ نے کہی تھی کہ ممبرز اس وقت گورنمنٹ انٹرفیرنس ہم الاؤ کرتے ہیں جس وقت گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں ہمیں اس جگہ پہ کھیلنے سے. کیا ہمیں بھارت سے کھیلنے میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ کیا ہمیں سری لنکا میں کھیلنے میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ یقیناً حکومت نے بھی, پی سی بی نے بھی سوچا ہوگا. یہ سارا لیگل معاملہ ہے جو پھر لیگل اس میں, لیکن اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں نا, جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کانٹریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جتنا اس کے بارے میں نے بھی پڑھا ہے اور آن لائن جتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, جو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں اس میں سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول, تو جیسے بھارت ہمیشہ کہتا ہے نا ویسا ایک ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بیچ میں آ کے آپ کو کھیلنے سے منع کر دیتی ہے, اور اس میں کچھ سینیریوز بھی دیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ہے, پھر وہ تو ہماری پرابلم, پھر وہ پی سی بی کا مسئلہ تو نہیں ہے. لیگل انٹرپریٹیشن ہوگی, ظاہر ہے وہ ممبر بورڈ ہی بتا سکتے ہیں جو یہ ممبرز ایگریمنٹ سائن بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر صلاح مشورہ بھی کیا ہوگا, قانونی مشورے بھی لیے ہوں گے کہ آیا ہم اس میچ کا بائیکاٹ کر کے کوئی کلاس کی یا کوئی انفرنجمنٹ تو نہیں کر رہے. یقیناً لی ہوگی. اور اب ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, بنگلہ دیش کو آپ واپس بلا نہیں سکتے, وہ بات آپ وہ پوائنٹ کہہ نہیں سکتے, اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا. کیا کنونسنگ کرتے ہیں, کیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, کیا آئی سی سی کہتا ہے, کیا کوئی مانیٹری گین پاکستان کو ہو سکتی ہے اس سے, یہ ساری چیزیں اس کے بعد. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان خاموشی ہے آئی سی سی کی, وہ کہیں خدا نہ کرے کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو, اس لیے کہ خاموشی بہت ہے. اور جو باتیں چل رہی تھیں کہ جے شاہ وغیرہ براڈ کاسٹر سے ملنے گئے, وہ بھی ابھی تک تو درست ثابت. اس پہ جی بالکل, اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا وہ ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی ڈسکس کی جا رہی ہیں, اگر پیسوں کی بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 35 ملین ملتا ہے, ہمیں 60 ملین ملنا چاہیے, تو وہ کوئی آپ کسی صحیح سٹینڈ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے نا. آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے, اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا. اب اس پہ یو ٹرن لینے سے تو بہت سچویشن پاکستان کے لیے بڑی عجیب ہو جائے گی. یہی سوال ہوتے ہیں نا کہ کیا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. کیا آئی سی سی کا جو پریس ریلیز میں لکھا تھا کہ پاکستان کوئی قابل قبول حل نکالے, کیا کوئی قابل قبول حل نکل سکتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہی پتا ہوگا. کیا یہ بھی $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا پاکستان ناک آؤٹ مرحلے میں انڈیا سے کھیلے گا؟ سیمی فائنل اور فائنل تو وہ 2 میچ ہوں گے کہ جن کے اوپر پورا آپ کا آگے جانے کا ڈیپینڈ کرتا ہے. گروپ میچ تو آپ پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن سیمی فائنل فائنل کیا پاکستان چھوڑے گا؟ اسپیسیفکلی تو اس گورنمنٹ آرڈر میں صرف 15 فروری کا لکھا ہے, لیکن شاید صاحب 15 فروری کے اوپر آپ واپس کیسے جا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ملک سے نہیں کھیل رہے,
تو آپ ناک آؤٹ 15 फरवरी के दिन से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये कि अगर हमने ये कहा है हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर आगे कैसे खेलेंगे, फिर तो आपको इवेंट छोड़कर आना पड़ेगा। दूसरा, एक तो मुझे ये थोड़ा सा आपसे मैं ये भी क्लैरिटी चाह रहा हूं कि जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि अगर हम पे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा तो फिर पीसीबी कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत आपका साथ दे रही है तो हुकूमत आपको अपनी किटी में से भी पैसा देके क्रिकेट चलाने का वो कर सकती है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। क्योंकि वो जो कोट कर रहे हैं ना, वो जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उन्होंने जो इस तरह की बातें की थी ना कि पीसीबी डिपेंड्स ऑन आईसीसी फॉर 50% ऑफ इट्स फंड एंड 90% फंड कम्स फ्रॉम बीसीसीआई, इफ टुमारो बीसीसीआई से डोंट फंड पीसीबी तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो है आज उनको कोट कर करके लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन ये बात भी है कि पाकिस्तान को $34.5 मिलियन मिलते हैं सालाना जी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन सारे नहीं काट सकते वो उस पर, लेकिन आप उससे अपनी क्रिकेट चलाते हैं। इस वक्त आईसीसी और इंडिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन जाहिर है लीगली उसको प्रूव करना होगा कि आपने कोई फाइन लगाया है, कोई इंडेमनिटी आपकी है, तो आप उसको किन लीगल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं। पाकिस्तान जाहिर है लीगल कोर्ट में जाएगा और लीगल एक्सपर्ट से मशवरे भी किए होंगे। शायद साहब ये जो $35 मिलियन है ना, ये हम मैचेस खेलते हैं तो हम कमाते हैं, उसमें से ही हमें मिलता है ना चलाने के लिए भी। अगर 35 आईसीसी आपको देता है, आईसीसी आपको देता है, आपकी बायलैटरल इनकम डिफरेंट है। मैं बायलैटरल की बात ही नहीं कर रहा। अगर हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हमें वहां से भी मिलेगा। पूरे 35 मिलियन नहीं काट सकता अगर खुदा ना खास्ता कोई सैंक्शन लगता है। जिस तरह आईसीसी चल रहा है, जिस तरह भारत चल रहा है, कोई भी फैसला वो कर सकते हैं, लेकिन यकीनन पाकिस्तान ने लीगली कंसल्ट किया होगा, लीगली स्ट्रांग ग्राउंड पर पाकिस्तान होगा, तो आगे जाके आप जो भी इसकी इंप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर आप फाइट करेंगे। बिल्कुल सही है। और अब आपने फैसला लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again to Sports Room। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने वाले मैच को बायकॉट किया है। पाकिस्तान के बायकॉट पे भारतीय सहाफी ने बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। जसविंदर सिंधु कह रहे हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर को निकालना गलत था और पाक भारत मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना था। की तरफ से हुआ है, आपने एक पेस बॉलर को बाहर कर दिया, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ऐसा नहीं कर सकते थे। सिचुएशन शुरू हुई हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो मतलब आपका टूर्नामेंट खराब हो गया। कोई भी टूर्नामेंट हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही मतलब कि डिस्टर्बिंग है। आईसीसी का इंडिया सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, सबको पैसा चाहिए वहां पे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो बिना इंडिया के सर्वाइव कर नहीं सकते, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ बोल नहीं सकते। आईसीसी का दुबई का हेडक्वार्टर बीसीसीआई के दफ्तर है। शाहिद साहब आपके तो साथी हैं, कोलीग हैं आपके ऑन दी अदर साइड, वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब ने बहुत ज्यादा ना इमोशंस को रोल प्ले करने दिया है। बांग्लादेश में कुछ हो जाता है, आप उस पर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल देते हैं, उस पर बांग्लादेश कहता है हम नहीं जाएंगे, फिर वो कहते हैं अच्छा तुम नहीं जा रहे तो तुम ना आओ अब अगर इंडिया नहीं आ रहे। उस पर पाकिस्तान, जिनके अभी ऑब्वियसली ये पॉइंट्स तो है ना कि पाकिस्तान तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है, तो पाकिस्तान का भी ये कहना कि हम भी नहीं आएंगे और फिर बाद में डिसाइड हुआ। आपको मुझे ऐसा लगता है ये फैसला उस वक्त लेना चाहिए था जब ये पूरा हैंडशेक वाला मामला हुआ था। क्या सोचते हैं? सारे लोग अपनी अपनी बातें करेंगे, अपने अपने ओपिनियन देंगे। जस्सी एक अच्छा सहाफी है और हमेशा अच्छी और सच्ची बात की है इसने। इसी तरह शारदा उग्रा ने बोला, इसी तरह प्रदीप मैगजीन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, इसी तरह शशि थरूर बोले बहुत अच्छा सारी सब कुछ, वो हमेशा अच्छी चीजें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर सिर्फ जज्बात ही खेलते हैं या नफरत ही है या जहर ही है, बल्कि अच्छी चीजें भी हैं। और इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में भी अच्छे जज्बात हैं। और एशिया कप वाली बात, तो पाकिस्तान ने एशिया कप में भी अच्छा खासा फाइट किया, अच्छी खासी ट्रॉफी आज तक नहीं मिली इंडिया को। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि उसूलों पर मबनी एक फैसला था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर ट्रॉफी देगा, आपने नहीं ली तो आपको ट्रॉफी भी नहीं मिली। तो ये सारी चीजें हैं। अब हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है, जाहिर है हम भी सारी बातें जो भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी है, इसीलिए मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाया। और जब से फरवरी 2024 से वो बने, उन्होंने इंडिया को बैकफुट पे किया है और इंडिया की आंखों में आंखें डालकर कहा है, ये मेरा कॉल नहीं है, विक्रांत गुप्ता का कॉल है, कि आंखों में आंखें डालकर फ्रंट फुट पे खेला है। और पहला आदमी आया है जिसने आईसीसी और बीसीसीआई को टफ टाइम दिया है। मे भी शायद सिचुएशन ऐसी थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए
کہ وہ یہ چاہتے تھے. حالانکہ وہ یہ فیصلہ روک سکتے تھے کہ مستفیض والا وہ ورلڈ کپ کے بعد کر دیتے یا جب بنگلہ دیش آؤٹ ہو جاتی ٹورنامنٹ سے اس وقت اعلان کر دیتے, لیکن شاید ان کی گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ سچویشن از آؤٹ آف کنٹرول, ہمیں ابھی حسینہ واجد کو تھوڑا سا دوبارہ اٹھانا ہے, ان سے تقریر باغیانہ طور پر کروانی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ابھاریں کہ جی آپ اپنے الیکشن میں ہماری پارٹی کو دوبارہ لے کے آئیں, مجھے واپس بلائیں. تو مے بی سچویشن واز آؤٹ آف ہینڈ, تو اس لیے انہوں نے اعلان کیا, ورنہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی دماغ ہے, انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ T20 ورلڈ کپ میں ایک ہلچل مچ جائے گی ہمارے اس مستفیض الرحمان کے فیصلے. آئی تھنک کہ وہ انہوں نے فورسی نہیں کیا شاید صاحب, ورنہ یہ جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے. شاید میرا خیال ہے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مستفیض, لیکن شاید سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہو کہ بنگلہ دیش کو اگر ہم ابھی مستفیض کا فیصلہ نہیں بھی اناؤنس کرتے تو ہم بنگلہ دیش کی ٹیم کو کیسے سیکیورٹی دیں گے. اور پھر ایگو کا مسئلہ کہ ظاہر ہے جے شاہ صاحب کے ابو امیت شاہ ہیں, ان کے اوپر ساری بات آتی کہ آپ ایک ٹیم کو تو پاکستان کو تو آپ نے آلریڈی آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش کو بھی آپ نہیں کر پا رہے. اگر تیسرا ملک کوئی آ گیا تو آپ کی تو 2030 کا کامن ویلتھ گیمز بھی جائے گا, 2036 کے اولمپک کی میزبانی بھی آپ کو نہیں ملے گی. اچھا, ڈو یو تھنک دیر از مور ٹو اٹ آن آر سائڈ ایز ویل, کہ جب ہم بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے تو کیا ہماری طرف سے بھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں ساتھ پیچھے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی دخل اندازی ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے. جو ٹیررزم ہوتا ہے آئے دن ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے, بی جے پی کا تو الیکشن جیتنے کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اسپریڈ کرو, وہ اسی کی بنیاد پر الیکشن جیتتے ہیں. حالانکہ کانگریس پارٹی بھی ہے, وہ اس لیے نہیں جیتتی کہ ان کے بڑے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. جب آپ نیگیٹو اسپریڈ کرو گے, ساری چیزیں کرو گے بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر بار بار الزام لگاؤ گے, تو سامنے والا ملک بھی یہ سوچے گا کہ انف از انف. وہی انف از انف اس فیصلے میں نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. ہمارے کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر ہم ان سے بات کر رہے تھے. شاہد صاحب ورلڈ کپ کو کور کرنے سری لنکا بھی جائیں گے اور وہاں سے ہمیں ساری اپڈیٹس پرووائڈ کریں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.